السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین حضرات، خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہ کیا ہے تو اس بٹن پر کلک کر کے ضرور سبسکرائب کر لیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بیل آئیکن کو بھی دبائیے۔ اس سے فائدہ ہوگا کہ میں جب بھی چینل میں کوئی ویڈیو لگاؤں گا تو آٹومیٹکلی آپ کے پاس اس کی نوٹیفیکیشن پہنچتے رہے گا۔ شکراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہیں۔ پچھلے درس یعنی درس نمبر 11 میں ہم جان چکے ہیں کہ ماضی قریب منفی مجہول کے صیغے کیسے بنایا جاتا ہے۔ تو آج کے درس سے ہم انشاءاللہ سیکھیں گے کہ ماضی بعید مثبت معروف کے صیغے کیسے بنایا جاتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس درس میں ہم جو کچھ سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ ماضی بعید کس کو کہتے ہیں۔ نمبر 2 میں ہے ماضی بعید کے کتنے صیغے ہیں۔ نمبر 3 میں ہے ماضی بعید کے صیغے کیسے بنایا جاتا ہے۔ نمبر 4 میں ہے ماضی بعید کے کتنے صورتیں ہیں۔ ماضی بعید کی تعریف۔ ماضی بعید وہ فعل ماضی ہے جس سے بہت دیر مدت کا گزرا ہوا زمانہ سمجھا جائے۔ ماضی بعید وہ فعل ماضی ہے دیر مدت کا گزرا ہوا زمانہ سمجھا جائے۔ مثال کے طور پر عمر نے دیا تھا، عمر نے دیا تھا، یعنی بہت پہلے عمر نے دیا تھا، ایسا نہیں کہ کچھ مدت پہلے عمر نے دیا۔ اور ایک مثال لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو کہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو کہا تھا۔ کب کہا؟ فی الحال کہا؟ نہیں بلکہ بہت پہلے، یعنی 1400 سال پہلے کہا تھا۔ ماضی بعید کے 6 صیغے ہیں۔ ماضی بعید کے 4 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 میں ہے ماضی بعید مثبت معروف، نمبر 2 میں ہے ماضی بعید منفی معروف، نمبر 3 میں ہے ماضی بعید مثبت مجہول، اور نمبر 4 میں ہے ماضی بعید منفی مجہول۔ ماضی بعید مثبت معروف کی تعریف۔ ماضی بعید مثبت معروف وہ فعل ماضی ہے جس سے بہت پہلے گزرا ہوا زمانہ میں کوئی کام ہونے یا کرنے کے بارے میں سمجھا جائے اور اس فعل کا فاعل بھی معلوم ہو۔ جیسے زید نے سیکھا تھا، زید نے سیکھا تھا یعنی بہت پہلے سیکھا تھا، اور یہاں سیکھنے والے بھی معلوم ہے، وہ ہے زید۔ ماضی بعید مثبت معروف بنانے کا قاعدہ۔ ماضی بعید مثبت معروف بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ ماضی مطلق مثبت معروف کے واحد غائب کے صیغے کے آخر میں ہائے مختفی یعنی ساکن والے ہے کو لگایا جائے گا۔ پھر اس کے آخر میں اگر لفظ بود لگایا جائے تو ماضی بعید مثبت معروف کا واحد غائب کا صیغہ بن جائے گا۔ اگر بودند لگایا جائے تو جمع غائب کا صیغہ، اگر بودی لگایا جائے تو واحد حاضر کا صیغہ، اگر لفظ بودید لگایا جائے تو جمع حاضر کا صیغہ، اگر لفظ بودم لگایا جائے تو واحد متکلم کا صیغہ، اگر لفظ بودیم لگایا جائے تو جمع متکلم کا صیغہ بن جائے گا۔ مثال کے طور پر یہاں ایک مصدر لایا ہو، وہ ہے آموختن۔ فرض ایک مصدر ہے آموختن، اس کا معنی ہے سیکھنا۔ سابقہ قاعدہ کے مطابق پہلے تو آخر سے نون کو حذف کیا تو ہوا آموختہ۔ کیا ہوا؟ آموختہ۔ پھر اس کے آخر ہا لگایا، اس کے آخر میں ہائے مختفی لگایا یعنی ساکن والے ہے کو لگایا تو ہوا آموختے۔ کیا ہوا؟ آموختے۔ ناظرین حضرات، ایک ضروری بات خوب دھیان سے سنیے کہ کوئی فعل کے آخر میں جب ہائے مختفی آئے گا، کوئی فعل کے آخر میں جب ہائے مختفی آئے گا یعنی
साकिन वाले हे आएगा तो उस हा के पहले हरफ के नीचे कसरा लगाना। तो उस हा के पहले हरफ के नीचे कसरा लगाना। इस कायदा के मुताबिक हम इसको आमुख्ते पढ़ूंगा। कैसा पढ़ूंगा? आमुख्ते, आमुख्ते, ऐसा नहीं आमुख्ता, आमुख्ता, ऐसा नहीं पढ़ूंगा। कैसे पढ़ूंगा? आमुख्ते, आमुख्ते। तो खैर, आमुख्ते के आखिर लफ्ज़ बूद लगाया तो हुआ आमुख्ते बूद, आमुख्ते बूद। ये वाहिद गायब का सीगा है। इसका माना है सीखा था उसने, सीखा था उसने। आमुख्ते के आखिर लफ्ज़ बूदंद लगाया तो हुआ आमुख्ते बूदंद। यह जमा गायब का सीगा है। इसका माना है सीखा था उन्होंने। आमुख्ते के आखिर में लफ्ज़ बूदी लगाया तो हुआ आमुख्ते बूदी। ये वाहिद हाजिर का सीगा है। इसका माना है सीखा था तूने। आमुख्ते के आखिर में लफ्ज़ बूदीद लगाया तो हुआ आमुख्ते बूदीद, आमुख्ते बूदीद। ये जमा हाजिर का सीगा है। इसका माना है सीखा था तुमने। आमुख्ते के आखिर लफ्ज़ बूदम लगाया तो हुआ आमुख्ते बूदम, आमुख्ते बूदम। ये वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है। इसका माना है सीखा था मैंने, सीखा था मैंने। आमुख्ते के आखिर में लफ्ज़ बूदीम लगाया, लफ्ज़ बूदीम लगाया तो हुआ आमुख्ते बूदीम, आमुख्ते बूदीम। यह जमा मुतकल्लिम का सीगा है। इसका माना है सीखा था हमने, सीखा था हमने। उम्मीद करता हो कि आज का वीडियो आपको पसंद आया है। अगर बात वाकई ऐसा ही है तो ज़रूर लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी सीखने की मौका दीजिए। और अगर दर्स के बारे में कोई सवाल या मशवरा है वो भी कमेंट करके बताइए या डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ जीमेल आईडी में मैसेज करके मुझे इत्तला दीजिए। तो खैर, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इजाज़त चाहता हो जाने के लिए। अगले वीडियो तक आप हजरात खुशहाल में रहे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।